طرح سے انویسٹ کیا اور آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ فراڈ ہے؟ ہم نے یہ انویسٹ کیا تھا جب یہ شروع ہی ہوا تھا، اور میرے میاں کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو انویسٹمنٹ تھی وہ میں نے ساری یہاں پہ انویسٹ کر دی تھی کہ چلیں اس طرح سے مجھے منتھلی آتی رہے گی، رینٹ آتا رہے گا اور میرا گھر کا خرچہ چلتا رہے گا. لیکن تقریباً 6-8 مہینے تک تو انہوں نے رینٹ پراپر دیتے رہے. اس کے بعد یہ کبھی 2 مہینے کبھی 3 مہینے اور ہم مطلب رینٹ دینے میں تاخیر کرتے رہے کہ جی اب یہ پرابلم ہے، ہمیں وہ کمپیوٹرائز ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کے وہ بہانے بنانے شروع کر دیے. اس کے بعد رمضان آ گیا. رمضان میں ہم ان کے پاس میں خیال میں روزے تراویاں کم اور ان کے پاس ہم جا کے زیادہ بیٹھنے لگے. کچھ حاصل نہیں ہوا. 1 سال گزر گیا، یہ 2 سال، اب یہ تیسرا سال ہے کہ ہم بے یار و مددگار ہیں. جو کچھ تھا ہم نے لگا دیا اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پرسنلی بہت سی لوگوں کو خود بھی ایسے جانتی ہوں جنہوں نے یہاں پہ اپنی ساری انکم لگائی ہے. کسی نے اپنے گھر بیچ کے لگائے، کسی نے پلاٹ بیچ کے لگائے. جو خود کرائے پہ رہ رہے ہیں انہوں نے مزید جو کرایہ نہیں پھر وہ دے سکے ان گھروں کا، تو وہ انہوں نے اس سے بھی چھوٹے کرائے کے گھر لے کے اس میں رہ رہے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی جو شادیوں کے لیے جمع کیا ہوا تھا ان کے پاس انویسٹ کیا کہ بوقت ضرورت ہم نکال کے بچوں کے لیے شادیوں کا کر دیں گے انتظام، مگر اس کا بھی کوئی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا. اور مستقل جھوٹ پہ جھوٹ یہ شیخ فواد اور یہ لوگ بولتے رہے اور تسلیاں جھوٹی دیتے رہے مستقل. ندیم صاحب، آپ بتائیے کہ آپ اس فراڈ کا حصہ جب بنے تو آپ پر ہی کب انکشاف ہوا کہ یہ جو کچھ آپ نے انویسٹ کیا ہے یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ میڈم میں جب ریٹائر ہوا 35 سال میں نے سروس کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں. ریٹائرمنٹ کے بعد جتنے پیسے ملے تھے اس میں ایک چھوٹا سا گھر بنوایا اور باقی یہ کہ ساری رقم ان کے پاس پھر انویسٹ کر دی. ان کے پاس اس لیے انویسٹ کر دی کہ مجھ سے پہلے ہی میرے بڑے بھائی وہ بھی اس میں انویسٹ کر چکے ہیں، میرے اور بھی فیملی میں لوگ تھے جو کر چکے تھے، تو میں اس کو ایک سیکیور سمجھ کے ایک چیز میں نے بھی کر دیا. اور 1.5 سال تک تقریباً ملتا رہا. بہت ایزیلی نہیں دیتے تھے پیسے، کافی چکر لگانے پڑتے تھے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے جا کے بیٹھتے تھے وہاں پہ. تو پھر بڑی مشکل سے کبھی 1 مہینے کا تو اس طرح سے رینٹ دیا کرتے تھے. تو جب یہ اتنی مشکلیں شروع ہوئیں تو پھر سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو دال میں کچھ کالا ہے. اور اس طرح پھر اور بھی میرے سارے ہی ظاہر بات ہے خاندان میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ تھی، سب پریشان ہونے لگے. اور کافی لوگوں سے بھی پھر ملنا ہوا اسی سلسلے میں. نیب آفس جاتے تھے، قاسم صاحب تھے بیچارے، ان کے بھی پیسے ڈوبے. وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور اکثر ہاسپٹل میں ہی ملتے ہیں وہ بیچارے. اسی طرح میں خود ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں مجھے اور 1 کڈنی میری کام نہیں کرتی ہے. تو بس یہ اس پریشانی میں ہے کہ کسی طرح سے یہ مل جائیں پیسے. دیکھیں کورٹ کا تو آرڈر آیا ہے، بل ہم یہ ان کو ہدایت دے کہ بھائی اس کو یہ کر لیں. آپ سے ان لوگوں نے سیٹلمنٹ کی بات کی تھی؟ مجھ سے کی تھی، مجھے بلایا تھا. میں نے کہا مجھے تو کیش چاہیے گھر چلانے کے لیے کیونکہ میں مریض آدمی ہوں، اتنا لمبا میں نہ انتظار کر سکتا ہوں، تو مجھے تو کیش چاہیے بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. اور آپ بتائیے، آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ سیٹلمنٹ جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وہاڑی میں دیں گے ایک جگہ پہ؟ جی سیٹلمنٹ کے لیے انہوں نے بلایا تھا، لیکن وہی بات ہے جس جگہ ہم نے دیکھی نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے، تو کیسے ہم وہاں پہ انویسٹ تو دور کی بات، گھر کا خرچہ ہم چلا لیں بہت بڑی بات ہے. انویسٹمنٹ کے لیے یہ لوگ مزید پیسے مانگ رہے تھے تو ہم کہاں سے دیتے؟ جو کچھ تھا وہ تو ان کے پاس لگا چکے تھے. یہ بھی ایک فراڈ ہی تھا. یہ بعد میں خود ہی ہمیں پتہ لگ گیا، جو نام ہم نے کبھی سنے نہیں یہاں رہتے ہوئے، تو ان جگہوں پہ ہم کیسے جا سکتے تھے جب ہمیں یہیں کی نہیں خبر. جو آکٹا میں ہمارے پیسے انہوں نے لیے ہیں اسی میں ہمیں فراڈ ہو گیا. تو یہ وہاڑی اور لڈن اور ساہیوال، اس میں ہم کیسے جا سکتے تھے؟ جو جگہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، نہ ہماری اپروچ ہے وہاں تک، نہ ہم پہنچ سکتے ہیں.
اچھا جس وقت آپ لوگ انویسٹ کر رہے تھے یہاں پر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے بھی انویسٹ کیا, فیملی کے کافی لوگوں نے انویسٹ کیا, تو انویسٹمنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے کوئی لکھت پڑھت کی, کوئی پیپر ورک ہوا کہ جو جس کی آپ کے پاس پیپر پہ ایگریمنٹ بنا تھا جس میں یہ تھا کہ آپ 2.5 سال کے بعد آپ ہم سے یہ واپس کر کے آپ اپنی پرنسپل کیش جو ہے آپ کو واپس مل جائے گی. مین وائل آپ کو 2.5 سال تک جو ہے ہم آپ کو رینٹ آپ کے پیسوں پہ دیتے رہیں گے. تو رینٹ بھی پورا نہیں مل سکا اور تقریباً اب تو 2 سال سے کچھ بھی نہیں ملا ہے, اور بائی بیک کا تو سوال ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. تو اب جس طرح سے یہ ملک رمضان صاحب ہیں, نصر حیات صاحب ہیں, جس طرح سے ان کی سپرویژن میں باقاعدہ طور پہ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے یہ لیڈ کر رہے ہیں تمام تر متاثرین کو, تو کیا آپ اس قانونی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہیں. ہم شروع سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور بہت سارے, یہ تو یہی ہیں لیکن بہت سارا ہمارا گروپ پورا بنا ہوا ہے جو ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, اور ان کی یہ کوششیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق ضرور ملے گا. اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا.